मुअज़्ज़िज़ तलबाए गिरामी और बरादरान इस्लाम, एक मसला जो कुरान मजीद में भी मौजूद और हदीस मुबारक के अंदर भी मौजूद, उसके मुतालिक अहम गुफ्तगू आपसे करनी है। और आज ये भी आपसे डिस्कस करना है कि अल्लाह का अर्श ज़मीन व आसमान से कितनी बुलंदी पर वाक़ है, तो अल्लाह ताला कितने करीब से सुनते हैं। पारा नंबर 28 कुरान मजीद के 28 नंबर पारा जहाँ शुरू हो रहा है, वहाँ एक मसला का जिक्र है कि ज़िहार एक मसला है। तलबाए गिरामी सब जानते हैं कि जब कोई शख्स अपनी बीवी को अपनी महरमात अबदिया के साथ तशबीह दे देता है तो वो बीवी उस खावन पर हराम हो जाती है। जैसे अपनी बीवी को कह देता है, आप मुझ पर तो मेरी माँ की पीठ की तरह है, अंति अलैया का ज़हरी उम्मी, या अपनी बहन के किसी ऐसे जिस्म के हिस्से के साथ तशबीह दे देता है कि उस महरम का वो हिस्सा इस महरम मर्द के लिए देखना जायज़ नहीं है। और महरम वो ख़वातीन कहलाती हैं, महरमात अबदिया, जिनसे मर्द का निकाह कभी नहीं हो सकता। माँ शामिल है, बहन है, बेटी हैं, पोती हैं, नवासी हैं, खाला हैं, फूफी हैं, ये रिश्ते उसमें शामिल हैं। लेकिन इन रिश्ते वाली ख़वातीन के साथ इनके किसी ऐसे उज़्व के साथ जिनको इस महरम के लिए भी देखना जायज़ नहीं है, वो पेट है, पीठ है, रान है वगैरह, इन उज़्व के साथ अगर अपनी बीवी को तशबीह दे देता है तो अरब का दस्तूर ये चला आ रहा था कि वो बीवी, वो खातून इस मर्द पर हमेशा के लिए हराम हो जाती है। इब्तिदाई इस्लाम के अंदर एक ऐसा ही वाक़या पेश आया है कि एक खातून है, कबीला खज़रज से ताल्लुक़ रखती है, खौला बिनते सालिबा उसका नाम है, और उनके शोहर औस बिन सामित हैं। जो कबीला औस अंसारी कबीला है, उसके सरदार हैं उबादा बिन सामित। तो ये औस बिन सामित, ये खौला बिनते सालिबा के जो शोहर हैं, इस अपने कबीले के सरदार के भाई हैं। जरा बड़ी उम्र में हो गए, बच्चे भी हैं माशाल्लाह, किसी बात पर बीवी से नाचाकी हो गई तो गुस्से में आकर ये औस बिन सामित अपनी बीवी खौला बिनते सालिबा को कह देते हैं, अंति अलैया का ज़हरी उम्मी, ज़िहार कर देते हैं, तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह। तो वो गुस्से में कह तो बैठते हैं, खुद भी परेशान हो जाते हैं, और वो बीवी खौला बिनते सालिबा भी बहुत परेशान हो जाती हैं, क्योंकि अरब के दस्तूर में तो समझी चली आ रही थी कि ऐसा करने से वो बीवी शोहर पर हमेशा के लिए हराम हो गई। तो वो फौरन हज़रत खौला बिनते सालिबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पैगम्बर के हुजूर हाजिर होती हैं और पैगम्बर से जाके अर्ज़ करती हैं कि ये मामला हुआ है, मेरे खामन ने मुझे ये ज़िहार के कलमात कह दिए हैं, अब मेरे लिए क्या हुक्म है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अभी तक मेरे पास कोई हुक्म नहीं उतरा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो अरब के दस्तूर में चला आ रहा है शायद वही हुक्म अब लागू होगा। तो ये खातून बहस करती है, ये कैसे हो सकता है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने पूरी ज़िंदगी बड़ी इज्जत और अच्छे अंदाज में गुजारी, एक छोटी सी गलती पर मैं हमेशा अपने खामन पर हराम हो गई, हमारा गुजर बसर कैसे होगा, मेरे बच्चे को क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा, मेरे बूढ़े शोहर का क्या बनेगा। वो पैगंबर से काफ़ी पास मुआसा करने की कोशिश करती है, आवाज़ भी थोड़ा सा लाउडली हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल वही समझा रहे हैं कि मेरे पास कोई हुक्म अभी तक नहीं आया है, तो यही लगता है जो अरब का दस्तूर है, आप अपने खावन पर हराम हो गई। तो फिर वो कहती है, अल्लाहुम्मा अश्कू इलैक, ऐ अल्लाह मैं तेरे से शिकायत करती हूँ। ये मसला यहाँ पे रहा, इसको ज़िहार कहते हैं। आइए अब जो बात में इब्ने माजा की रिवायत है, 193 नंबर रिवायत इब्ने माजा हदीस की बड़ी किताब है, उसकी रिवायत है। उसमें रावी हैं हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, पैगम्बर अलैहिस्सलाम के चचा मोहतरम हैं। वो फरमाते हैं, एक दफ़ा पैगम्बर अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के दरमियान बैठे हैं और पूछा सहाबा कराम से, क़ाला कम तरौना बैनकुम व बैन अस्समा, तुम ज़मीन व आसमान के दरमियान कितना फासला देखते हो। तो क़ालू, सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, ला नदरी, हम तो नहीं जानते कि ज़मीन व आसमान के दरमियान ये फासला कितना है। क़ाला, पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सलासुम व सबईन सना, ज़मीन व आसमान के दरमियान जो खला है
تقریباً 73 سال کی مسافت ہے۔ کوئی سواری تیز رفتار مسلسل 73 سال سفر کرے تو ایک زمین سے ایک آسمان کا خلا پر ہوگا، 73 سال کی مسافت پر موجود ہے۔ اور مزید فرمایا وَالسَّمَاءُ فَوْقَهَا كَذَلِكَ، دوسرے اور پھر تیسرے درمیان کا، پہلے آسمان سے پھر دوسرے آسمان کا فاصلہ بھی اتنا ہی ہے جتنا پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور پہلے آسمان کے درمیان موجود ہے۔ پھر اتنا ہی فاصلہ دوسرے اور تیسرے آسمان کے درمیان موجود، اتنا ہی فاصلہ تیسرے اور چوتھے آسمان کے درمیان موجود ہے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے حتی عد 7 سماوات، 7 آسمانوں کو شمار کیا کہ ہر 2 آسمانوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے لے کر پہلے آسمان کے درمیان ہے، 73 سال کی مسافت۔ پھر فرمایا یہ 7 آسمان جب پورے ہوئے، ثم فوق بحر بین اعلیٰ واصلہ کما بین السماء الی السماء، 7ویں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے، اس سمندر کی گہرائی اتنی ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی اتنا گہرا سمندر ہے۔ نیچے اس کا پیندہ، نیچے کی جگہ اور اوپر بلندی پر جہاں پانی ہے اس کا اتنا آپس میں خلا ہے، اتنی ہی پانی کی بلندی ہے اس سمندر کی جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے۔ اور پھر فرمایا ثم فوق ذلک ثمانیۃ اوعال، پھر اس سمندر کے اوپر 8 فرشتے ہیں، 8 فرشتے ہیں، اور ایسے 8 فرشتے ہیں جیسے پہاڑی بکرے ہوتے ہیں، بڑے مضبوط اور بڑی قد کاور والے، اور وہ 8 فرشتے ہیں۔ اور فرمایا بین اذلاقہن ورکوبہن کما بین السماء الی السماء، ان فرشتوں کے جو 8 فرشتے ہیں سمندر کے اوپر، ان کے کھروں اور گھٹنوں کے درمیان، ان کے پاؤں اور ٹخنوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین سے ایک آسمان تک یا 2 آسمانوں کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ثم علی ظہورہن العرش، پھر ان کے اوپر، ان کی پیٹھوں کے اوپر اللہ کا عرش موجود ہے، اور عرش کی گہرائی اتنی ہے، نیچے سے اونچا اتنا عرش ہے جتنا زمین سے آسمان کے درمیان خلا ہے، اتنا ہی عرش اونچا ہے، اتنی ہی عرش کی گہرائی ہے جتنا آسمان سے زمین کی گہرائی ہے۔ فرمایا ثم اللہ فوق ذلک تبارک و تعالی، پھر اس عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہیں کما یلیق بشانہ۔ دیکھیے 7 آسمانوں کا سفر، ہر ایک آسمان تک 73 سال کی مسافت، اور اس کے اوپر سمندر، اس میں پھر 73 سال کی مسافت، اور اس کے اوپر 8 فرشتے، ان کے پاؤں، کھروں پاؤں اور ٹخنوں گھٹنوں کے درمیان، کھروں اور گھٹنوں کے درمیان پھر زمین و آسمان کے سفر کی مسافت، پھر ان کی پیٹھوں کے اوپر عرش، اس عرش کی گہرائی، اور گہرائی میں بھی اتنی مسافت جتنا زمین سے لے کر آسمان تک کی ہے، اور پھر اس کے اوپر اللہ رب العزت مستوی ہے کما یلیق بشانہ۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کتنی بلندیوں پر ہے، کتنی طویل بلندیوں پر اللہ کا عرش ہے، اللہ وہاں کیسے، کس حال میں، کس انداز میں مستوی ہے، اللہ عالم کما یلیق بشانہ۔ اب آئیے، اللہ تعالیٰ تو اتنی بلندی پر موجود ہے۔ اسی ابن ماجہ کی ایک روایت 188 نمبر جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتی ہیں، وہ فرماتی ہے الحمدللہ الذی واسع سمعہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی قوت سماعت بہت وسیع ہے، واسع سمع الاصوات، آوازوں کو سننے کی قوت سماعت خدا کی بہت بڑی، لقد جاءت المجادلۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے یہ مجادلہ، بات مباحثہ کرنے والی یہ خاتون، یہ پیغمبر کے پاس آئی، خولہ بنت ثعلبہ، جس کمرے میں پیغمبر تشریف فرما تھے، جہاں آ کر وہ خاتون بحث کر رہی ہے، اپنے معاملے کا اظہار کر رہی، اسی کمرے میں ایک طرف، ایک سائڈ پر میں بھی موجود تھی، وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، میں اس گھر کے ایک طرف میں موجود تھی جس گھر میں، کمرے میں پیغمبر موجود ہیں، اور وہ خاتون آ کے بحث کر رہی ہے۔ وَمَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ، یہ تو مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ خاتون حضرت خولہ بنت ثعلبہ پیغمبر سے بحث کر رہی ہے،
لیکن میں یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی، امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایک طرف میں بیٹھ کر کہ ماذا تقول، وہ کیا کہہ رہی ہے، مجھے نہیں سنائی دے رہی، سمجھ آ رہی تھوڑے فاصلے پر بیٹھنے کے باوجود کہ یہ خاتون کیا کہہ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت اتار دی، فانزل اللہ نے آیت اتاری، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے اس خاتون کی بات، اللہ نے سن لی ہے خولہ بنت ثعلبہ کی بات، ہے پیغمبر تجادلک، جو آپ سے بحث کر رہی تھی، جھگڑ رہی تھی، فی زوجہا، اپنے خاوند کے معاملہ میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم اتارا ہے کہ اگر کسی نے زہار کر لیا ہے اس کا حکم کیا ہے، وہ کفارہ ادا کر دے، اور کفارے کی مختلف صورتیں بتلا دی ہیں۔ کفارہ ادا کر کے وہ بیوی اس پر حلال ہو جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی۔ جو اصل بات میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ایک کمرے میں جہاں پیغمبر علیہ السلام موجود ہیں، وہ خاتون آ کے اپنے معاملے کی شکایت کر رہی ہے، بحث کر رہی ہے، اسی گھر میں تھوڑے فاصلے پر امی عائشہ صدیقہ موجود، وہ کہتی ہے میں نہیں سمجھ پا رہی کہ وہ خاتون پیغمبر کو کہہ کیا رہی ہے۔ اور اسی اسنا میں اتنی بلندیوں پر عرش کے اوپر مستوی ہونے والے خدا کا کلام آ گیا کہ قد سمع اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے قول التی، اس خاتون کی بات، تجادلک فی زوجہا، اے پیغمبر جو آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے خاوند کے معاملے۔ تو ہمیں اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں یہ بات کو سما لینا چاہیے کہ ہم تاریکی میں ہوں، اجالے میں ہوں، دن میں ہوں، رات میں ہوں، وہ سوتے میں ہوں، وہ جاگتے میں ہوں، وہ چلتے میں ہوں، وہ پھرتے میں ہوں، وہ کسی طرح بھی تنہائی اور تاریکی میں ہوں، کوئی بھی ہمارا چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے یا کوئی بڑے سے بڑا عمل ہے، وہ خدا ہمیں دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ اس خدا کے سامنے ہمارے اعمال کو پیش ہونا ہے۔ اگر ابھی ہم نے احتیاط نہ کی، اپنے آپ کو نہ سدھارا اور سنبھالا، تو پھر مجرمین کی طرح چلانا ہوگا وہاں جا کر، مالی حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، پھر آدمی چلائے گا اس اعمال نامے کو کیا ہوا ہے، اس نے تو ہمارا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی لکھ کر سامنے لا دیا ہے۔ وہاں پھر سوائے شرمندگی، ندامت کے اور جہنم کا ایندھن بننے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوگا۔ اس لیے ابھی موقع ہے، اپنے رب کو پہچانیے اور ذہن نشین فرما لیجئے کہ خدا بہت قریب سے سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ جیسے خاتون خولہ بنت ثعلبہ کی بات کو سنا ہے رب نے اور پھر جواب ارشاد فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدردانی کریں اور معصیت سے بچ جائیں۔